السلام علیکم، ہمارے چینل کہانی کی دنیا میں خوش آمدید۔ پیش خدمت ہے جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والا آدمی کا حال۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والے شخص کا حال یہ ہوگا کہ وہ گرتا پھرتا چل رہا ہوگا اور جہنم کی آگ اس سے جھلسا رہی ہوگی۔ بالآخر جب وہ جہنم سے بامشکل نکل پائے گا تو جنت کی طرف دیکھ کر بااختیار کہے گا، وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس نے مجھے تجھ جہنم سے نجات عطا فرمائی، اور بے شک اللہ نے مجھے وہ نعمت بخشی جو اولین و آخرین میں سے کسی کو بھی عطا نہیں کی گئی۔ پھر اس کے سامنے ایک درخت ظاہر ہوگا تو وہ عرض کرے گا کہ اے رب العالمین، آپ مجھے اس درخت کے قریب کر دیجئے تاکہ میں اس کے سائے میں بیٹھوں اور اس کے پانی سے پیاس بجھاؤں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے آدمی، اگر میں تیری مراد پوری کر دوں تو کچھ اور مانگے گا۔ وہ شخص کہے گا کہ نہیں پروردگار، اور مزید سوال نہ کرنے کا پختہ وعدہ کرے گا۔ چنانچہ بارک تعالیٰ اس کی معذرت کو قبول فرمائے گا کیونکہ وہ اس کی بے صبر طبیعت سے واقف ہے اور اسے اس کی مطلوب درخت کے نیچے پہنچا دے گا۔ وہ شخص اس کے قریب جا کر اس کے سائے میں بیٹھ گیا اور وہاں موجود پانی پیے گا۔ پھر اس کے سامنے دوسرا درخت لایا جائے گا، یہ پہلے درخت سے اور اچھا ہوگا، تو پھر وہ شخص اللہ تعالیٰ سے اس کے قریب جانے کی درخواست کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے آدمی، کیا تو نے کچھ اور سوال نہ کرنے کا عہد نہیں کیا تھا؟ اگر میں تیری مراد پوری کر دوں تو پھر تو کچھ اور سوال کرے گا۔ چنانچہ پھر وہ شخص سوال نہ کرنے کا وعدہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی بے صبری کو جانتے ہوئے چشم پوشی فرما کر اسے اس درخت کے قریب پہنچا دے گا اور وہ یہ اس کے سائے اور پانی سے فائدہ اٹھائے گا۔ پھر ایک تیسرا درخت جنت کے دروازے کے بالکل قریب نمودار ہوگا جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا، تو یہ شخص اس کے قریب جانے کی درخواست کرے گا۔ بالآخر جب اسے اس درخت کے قریب پہنچا دیا جائے گا تو اسے وہاں اہل جنت کی آوازیں سنائی دیں گی، تو وہ عرض کرے گا کہ اے رب الکریم، اب بس مجھے جنت میں داخل فرما دیجئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص سے مخاطب ہو کر فرمائے گا کہ آخر تیرا سوال کرنا کب ختم ہوگا؟ کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ میں تجھے دنیا سے دگنی جنت عطا کر دوں؟ تو وہ شخص حیرت زرد ہو کر کہے گا کہ اے رب العالمین، آپ رب العالمین ہو کر مجھ سے مذاق کرتے ہیں۔ اتنی روایات بیان کر کے اس حدیث کی راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگے اور حاضرین سے فرمایا کہ مجھ سے نہیں پوچھیں گے کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں۔ چنانچہ حاضرین نے یہی سوال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسی طرح اس روایات کو بیان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تبسم فرمایا تھا، اور جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں رب العالمین کے ہنسنے کی وجہ سے ہنس رہا ہوں، کیونکہ وہ بندہ یہ عرض کرے گا کہ الہی یا رب عالمین، آپ رب العالمین ہو کر مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، تو رب العالمین فرمائے گا میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں جس چیز کو چاہوں اس کو پورا کرنے پر قادر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ہنسنے کا مطلب اس کا راضی اور خوش ہونا ہے۔